السلام علیکم حضرات. آج کے اس ہفتہ واری سیمینار میں مجھے دعوت دینے کا بہت بہت شکریہ، اور خصوصاً اس ٹاپک پہ بات کرنے کا کہ ہمارا اجتماعی رد عمل ہماری دشواریوں کے آگے کیا ہونا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے. جہاں ہم اپنی دشواریوں کی بات کرتے ہیں، جہاں اپنی مسائل اور مشکلات کی بات کرتے ہیں، تو وہاں ہمیں اب بخوبی ہم واقف ہو گئے ہیں کہ ہمارے سامنے کتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں. خصوصاً پچھلے 5-6 سال سے یہ چیلنجز بہت نمایاں ہو کے نظر آ رہے ہیں، اور اس وجہ سے ہم سب لوگوں میں کافی تشویش اب سمجھ میں آتی ہے کہ آخر ہندوستانی مسلمان کا حال کیا ہوگا اور مستقبل کیسا رہے گا. بات اتنی سنگین ہو چکی ہے کہ جب ہارورڈ یونیورسٹی گئی ہماری فائنانس منسٹر، تو ان سے پہلا سوال یہی پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ مسلمان اقلیتوں کے ساتھ اس طرح کی ناانصافی کیوں کریں. تو جب یہ بین الاقوامی سطح پہ پہنچ گئی یہ بات، تو اب یہ بات بڑی پریشان کن اور بڑی سنگین سی ہو چکی ہے. اس میں ہمارا کیا رد عمل، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، اس عنوان پہ میں آپ لوگوں سے تھوڑی دیر آج بات کرنا چاہ رہا ہوں. پہلے میں تھوڑا سا دہرا دوں. میں نے کہا کہ آپ سب لوگ ایسے لوگ ہیں جو ان حالات سے بخوبی واقف ہیں. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا صورتحال ہے، کس قسم کی سیاست ہے، کس قسم کا معاشرہ ہے، کس قسم کی سوسائٹی ہے. لیکن میں آپ کو چند چیزیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اور یہ انڈر لائن کرنا چاہ رہا ہوں، جس کی وجہ سے پھر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری امت کی طرف کیا ہو اور ہم اجتماعی طور پہ اگلے اقدام کیا لے سکتے ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج کل جن چیزوں کی وجہ سے ہم پریشان ہیں وہ تھوڑی سی مختلف ہے. جب 4-5 سال پہلے حالات بگڑنے لگے تو ان دنوں پریشانیاں اور تھیں. ان دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ بہت ساری لنچنگ ہوا کرتی تھی. اب کنہیں وجوہات سے یہ لنچنگ اب کم سنائی دیتی ہے. ایک دو کیسز ابھی بھی آتے ہیں لیکن کم سنائی دیتی ہے. ان دنوں بہت سارا زور مندر مسجد پہ تھا. اب وہ ایک طرح سے کسی بھی شکل میں وہ ختم ہو گیا ہے، اور وہ ایک کورٹ کے ججمنٹ کی وجہ سے اس کی بات اب نظر نہیں آتی. ان دنوں بہت سارا زور ان چیزوں پہ ہوا کرتا تھا کہ لفظ جہاد ہو رہا ہے، اور کن قسم کے پرابلمز مسلمانوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں. پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ کووڈ کی وجہ سے بہت سارے مسئلے آئے. تو یہ سب تو تھے، اور ان کی وجہ سے بڑی پریشانیاں بھی ہوئیں. لیکن اب جو نمایاں طور پہ پریشانیاں سمجھ میں آ رہی ہیں، ان میں بہت ساری پریشانیاں معاشی پریشانیاں. پولیٹیکل مسئلے تو ہیں ہی، لیکن میں اس سبجیکٹ پہ زیادہ ایکسپرٹ ہوں نہیں، تو اس میں اور بڑے لوگ بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن میں آپ کو ہماری جو معاشی پریشانیاں ہیں اور ان کے کچھ حل وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. تو سب سے بڑی بات جو ہم دیکھ رہے ہیں اور بڑی تشویشناک نئی بات جو سمجھ میں آ رہی ہے، وہ یہ کہ مسلمان اقلیت، ان کا ایک نیا مسئلہ کچھ دنوں سے شروع ہو گیا ہے. دیکھیے، پرانا مسئلہ جو تھا پارٹیشن سے پہلے بھی اور بعد بھی، وہ یہ تھا کہ مسلمان اقلیت جن بڑے شہروں میں رہتی تھی، ان شہروں میں کسی طرح کا فرقہ وارانہ حادثہ ہوتا رہتا تھا، اور ان حادثوں میں اقلیتوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہوتا تھا. جو اکثریت تھی اس کے ہاتھوں، جو پولیس تھی اس کے ہاتھوں. وہ ایک کہانی چلتی رہی 1910 سے لے کے 1990 تک، یا پچھلے کچھ سالوں تک.
بڑے بڑے شہروں کی بات کی ہے، بمبئی کا بڑا مشہور واقعہ، حیدرآباد میں اکثر یہ ہوا کرتا تھا، لکھنؤ میں، اور یو پی کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی یہ باتیں بہت عام تھیں۔ اب جو مسئلہ نیا کھڑا ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کمیونل ماحول کا اثر اب ہمارے گاؤں میں بھی شروع ہو گیا ہے، اور مسلمان جو گاؤں میں رہتا ہے اس کے پاس اس کی ولنریبلٹی کتنی زیادہ ہوتی ہے وہ آپ سب اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ شہر میں پھر بھی میڈیا ہوتا ہے، شہر میں پھر بھی کیمرے ہوتے ہیں، شہر میں ٹیلی فون، شہر میں پڑوس، شہر میں ایک قسم کا ماحول جو پھر بھی تھوڑا سا سیکیور ہوتا ہے۔ حالانکہ احمد آباد اور بروڑا میں جو ہوا تھا وہ ایک الگ اس کی مثال تھی، لیکن عموماً شہروں میں اگر کوئی بات ہوتی ہے تو وہ بڑے پیمانے پہ نظر آتی ہے اور اس کے بارے میں بہت لوگ بات کرتے ہیں۔ گاؤں میں جب کچھ ایسا ہوتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو 1-2 گھر یا 4-5 گھر مسلمانوں کے ہوتے ہیں ان پہ کیا گزرتی ہے، ان کی ولنریبلٹی جب ان کے آس پڑوس کے لوگ ہی ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، جن کی دھار پہ وہ اتنے صدیوں سے وہاں رہتے آئے۔ اب جب گاؤں میں تکلیفیں شروع ہوتی ہیں تو کوئی غریب آدمی کیا کرے؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ جو غریب مظلوم لوگ ہوتے ہیں یہ اپنا گاؤں چھوڑ کے شہر آ جاتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا اپنے محلوں میں، اپنے آس پاس، کہ بہت سارے لوگ خصوصاً یو پی سے، آسام سے وہ آنے لگے۔ لیکن اگر آپ بڑا ڈیٹا دیکھیں تو جو تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہجرت گاؤں سے شہر میں ہو رہی ہے ہندوستان میں، یہ ہو تو رہی ہے، لیکن پہلی بات یہ کہ یہ ہو رہی ہے لیکن اس کی جو رفتار ہے وہ کم ہو گئی ہے، اور یہ سیکولر ہے۔ یعنی سارے ہندوستانی جس طرح سے ہجرت کیا کرتے تھے 30-40 سال پہلے، اس رفتار سے اب نہیں کرتے، اب نہیں آتے اتنے لوگ شہر میں۔ یہ تعجب ہوگا آپ کو یہ سن کے، لیکن اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو یہ صاف ظاہر ہے کہ ہمارے مائیگریشن پیٹرن اور ریٹ آف مائیگریشن وہ کم ہو گیا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ جو مسلمان ہجرت ہے وہ اور قوموں کی ہجرت سے کم درجے پہ، مسلمان سب طبقات سے سب سے کم ہجرت کرتے ہیں گاؤں سے شہر۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ویسے دیکھا جائے تو مسلمان سب سے زیادہ شہر میں رہتے ہیں۔ اب اگر آپ سارے طبقے دیکھیں تو مسلمان ایسی آبادی ہے جس کی اربن پاپولیشن، اس کی شہری پرسنٹیج وہ باقی قوموں سے زیادہ ہے۔ یعنی ہندوستان کا ایوریج 32% ہے جو شہر میں رہتا ہے، لیکن مسلمانوں میں یہ 38% ہے۔ تو مسلمان زیادہ اربن قوم ہے اور گاؤں میں کم رہتے ہیں، اور گاؤں میں جہاں رہتے بھی ہیں وہاں بہت کم ان کی تعداد آپ کو کسانوں میں ملتی ہے، کیونکہ مسلمان نان فارمنگ سیکٹر میں ہوتے ہیں۔ مسلمان بڑھئی ہوتا ہے، مسلمان لوہار ہوتا ہے، مسلمان آرٹیزان ہوتا ہے۔ بہت کم مسلمان ایسے ہیں، جیسے تلنگانہ میں دیکھا جائے تو 15% مسلمانوں کے پاس ایگریکلچرل لینڈ، تو بہت کم لوگوں کے پاس زمین ہوتی ہے۔ تو بات یہ کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمان اقلیت جو گاؤں میں رہتی ہے وہ ولنریبل بھی ہے، اس کے پاس زمین بھی نہیں ہے، اور اس اقلیت کے کافی سارے لوگ شہر میں رہتے ہیں۔ تو یہ تعجب کی بات ہوئی نا کہ جب اتنے بہت سی دشواریاں، اتنے بہت سے مسئلے ہیں، تو یہ قوم شہر کیوں نہیں جا رہی، یا یہ قوم اس رفتار سے کیوں نہیں جا رہی جس رفتار سے یہ جایا کرتی؟ یہ بڑا مشکل سا سوال ہے۔ ڈیٹا لیکن یہ بتاتا ہے۔ اب اس کی وجوہات کئی ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ایک وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان گاؤں چھوڑ کے شہر جا رہا ہے تو شہر میں بھی بڑی دشواریاں ہوں گی، بلکہ شہر میں زیادہ دشواریاں ہوں، شہر میں زیادہ ڈسکریمنیشن ہو جائے۔
دوسری بات یہ کہ شہر کی نوکریوں کے لیے پڑھائی لکھائی چاہیے، شہر کی نوکریوں کے لیے کوئی ماڈرن اسکل کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ مسلمان قوم، ان کے پاس نہ اسپیشلائز ماڈرن اسکل ہے، نہ ان کے پاس اعلیٰ تعلیم۔ تو ایسے مرحلے میں اگر آپ گاؤں میں ہیں اور ستائے ہوئے ہیں اور آپ شہر جا نہیں سکتے تو آپ کیا کریں؟ یہ مظفر نگر اور سہارنپور میں ہم نے دیکھا کہ مسلمان یہاں ستایا گیا، اس نے اپنا بورا بستر باندھا، لیکن وہ دلی بھی نہیں گیا، وہ لکھنؤ نہیں گیا، حالانکہ یہ دونوں شہر بالکل پاس ہیں، بڑے شہر، دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، یہ وہاں نہیں گیا، یہ اپنا گاؤں چھوڑ کے دوسرے گاؤں چلا جہاں تھوڑے سے زیادہ مسلمان۔ تو آپ سوچئے کہ ایک غریب کسان، ایک غریب نان کسان جو اپنی زمین اونے پونے دام بیچ کے دوسرے گاؤں چلا جائے، وہ وہاں کیا کرے گا؟ اسی غریبی میں رہے گا، بلکہ وہ اور تھوڑا غریب ہو گیا، کیونکہ اس ماحول میں جب اس نے زمین بیچی تو اس کو آدھے پیسے ملے، اور اپنے جڑوں سے، اپنی ماحول سے وہ چھوٹ نکل آیا۔ اس کو پھر نئے قسم سے نیٹ ورکس بنانے ہوں گے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ مسلمان آرٹیزان مسلمان ہے، جس کی روزی روٹی، جس کی زندگی اس کے نیٹ ورک سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ کس کو سامان بیچتا ہے، کس سے سامان خریدتا ہے، کون اس کو کریڈٹ دیتا ہے، یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور وہ جا کے پورے نئے معاشرے میں نئے سرے سے سیٹل ہو، یہ اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک نیا اور بہت بڑا مسئلہ آج کل کے مسلمانوں کے لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ دوسرا مسئلہ، میں ان مسئلوں کی بات کر رہا ہوں، میں ان مسائل کی بات کر رہا ہوں جن پہ اکثر ہماری ڈسکشنز میں ذکر نہیں ہوتا۔ ہمارے ڈسکشنز میں یہ بات تو ضرور ہوتی کہ بھائی ایجوکیشن کی لیول کم ہے، اور مسلمان غریب بہت ہے، اور مسلمان سیاسی طور پہ پسماندہ ہے، اور اس کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے، یہ چیزیں تو ہم بارہا کہتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ 2-3 چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں جو نئی چیزیں ہیں، اور جس کی تشویش آج بہت بڑی پرابلم بن چکی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مسلمان مہاجر ہے، یا یہ جو مسلمان ریسیڈنٹ ہے، یہ بڑی تعداد میں بزنس مین، چھوٹا بزنس، بہت چھوٹا بزنس، کہیں پہ ریڑھی لگایا ہوا ہے، کہیں پہ چھوٹی سی دکان، اسی طرح کی آکیوپیشن ہے زیادہ تر مسلمانوں میں، سیلریڈ مسلمان بہت کم ہے۔ تو یہ جو انٹرپرینور مسلمان ہے، اس کو جو بڑا مسئلہ اب سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو مارکیٹ تو ہے، صلاحیت بھی ہے، لیکن اس کے پاس کریڈٹ نہیں ہے۔ آپ میں سے جو انٹرپرینور ہیں، جو تجارت کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ تجارت میں سب سے بڑا جو ویریبل ہے، سب سے بڑا امپورٹنٹ انپٹ ہے، وہ ہے کریڈٹ، وہ ہے کیش فلو۔ آپ میں سے جنہوں نے اکاؤنٹنگ یا MBA کیا ہوگا، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کریڈٹ، کیش فلو اور ورکنگ کیپٹل کتنے ضروری ہیں۔ اب ان مسلمانوں کے پاس ایک تو جو آس پاس لوگ ہیں وہ بھی غریب ہیں، ایک دوسرے بینک ہے نہیں، اور بینکنگ سسٹم سے تھوڑا گریز بھی کرتے ہیں، اور بینکنگ سسٹم بھی ان سے گریز کرتا ہے۔ تو آخر یہ جو چھوٹا بیپاری ہے، یہ اپنی کیپٹل نیڈز کہاں سے پورا کرے، یہ کہاں سے لائے پیسے؟ تو بات یہ ہے کہ جو ہمارے چھوٹے تاجر ہوتے ہیں، ان کی تجارت میں ان کو جو کیپٹل ریکوائرمنٹ ہوتا ہے، جو ان کو کیش ریکوائرمنٹ ہوتا ہے یا ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹ ہوتا ہے، وہ کہاں سے لائے؟ اور یہی ہم نے ذکر کیا ہے، اس میں چونکہ مسلمان زیادہ تر سیلف امپلائڈ ہوتے ہیں، زیادہ تر ان کی چھوٹی چھوٹی تجارت ہوتی ہے، ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا مرحلہ بن کے سامنے آتا ہے، اور اس وجہ سے وہ ایسے چھوٹے چھوٹے لون بڑے مہنگے انٹرسٹ ریٹ پہ لیتے ہیں، کیونکہ وہ رشتہ دار اور دوست سے بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ ان کے رشتہ دار اور دوست بھی غریب ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو کیپٹل کاسٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے،
اور چونکہ کیپٹل کاسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، ریٹرن آن انویسٹمنٹ بھی کم ہوتا ہے، تو وہ جو سیونگ تھوڑی سی کر پاتے ہیں وہ بھی مشکل ہوتی جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ان کا غیر مسلمان کمپٹیٹر ہوتا ہے اس کو لون بھی مل جاتا ہے، اس کو سستا لون بھی مل جاتا ہے، اور چونکہ وہ اسی سیکٹر میں ہوتا ہے تو اگر اس کے پاس اس کی انٹرسٹ ریٹ کم ہے تو وہ اتنا زیادہ پروفیٹیبل اپنے بزنس کو بنا لیتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن کے سامنے آ گیا ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے تاجر ہر چھوٹے شہر اور گاؤں میں زیادہ تر جن کے پاس بینک کے اکاؤنٹ نہیں ہوتے ہیں یا جن کے پاس زیادہ تر کریڈٹ کارڈ وغیرہ نہیں ہوتے ہیں، بہت کم لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، ویسے ہی ان کو یہ ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹ کا ایک بڑا صدمہ، بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ دوسرا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے جس کو ہمیں سوچنا، جس کے بارے میں ہمیں سوچنا، کچھ کرنا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ جو میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، وہ تیسرا مسئلہ ایک بڑا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ ہے گھر، مکان۔ یہ اکثر جب ہم تلاش کرتے ہیں کہ کن مسائل کے سامنے لوگ پریشان ہیں تو ہم کو یہ لگتا ہے کہ کسی کے پاس نوکری نہیں ہے، کسی کے پاس پڑھائی نہیں، لکھائی نہیں ہے، کسی کے پاس ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہے۔ لیکن اکثر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو سب سے بڑی ایک کمی رہتی ہے کسی کی زندگی میں، وہ ہوتا ہے گھر۔ گھر کے کئی پہلو ہوتے ہیں، معاشی پہلو، پولیٹیکل پہلو، سائیکولوجیکل پہلو، سوشل، فیملی کے اندر کے مسئلے۔ جب کسی کے پاس گھر ہوتا ہے تو اس شخص کے پاس ایک آئیڈینٹی، ایک کانفیڈنس ہوتا ہے، ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جس کا وہ مالک ہوتا ہے، جہاں وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے۔ گھر ہو اور چھپر اچھی ہو تو آپ بارش سے محفوظ ہیں، دیواریں مضبوط ہو تو آپ سیلاب سے آپ سیف رہتے ہیں اور محفوظ رہتے ہیں۔ تو اور گھر ہو آپ کے پاس تو آپ کے یہاں بجلی ہو، آپ کے بچے پڑھ سکتے ہیں۔ ہم جو اکثر کہا کرتے ہیں کہ ارے مسلمان بچے پڑھتے نہیں، یہ غریب ہی رہیں گے کیونکہ یہ پڑھ نہیں پاتے، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کہاں سے پڑھے۔ پچھلے 1.5 سال میں یہ جو ٹوٹے پھوٹے گھروں میں رہا کرتے تھے، ان کے پاس کون سا ایسا کمرہ ہوگا جہاں پہ وہ اپنا لیپ ٹاپ اور آئی پیڈ اور اسمارٹ فون لے کے چارج کریں اور اس میں کلاسز اٹینڈ کریں اور بالکل ایک سائلنٹ زون میں بیٹھ کے سنیں۔ وہ تو چھوٹے چھوٹے گھروں میں جہاں کی ٹین کی دیوار، اکثر بجلی کا کنیکشن نہیں، ہر وقت 10-12 لوگ آس پاس گھوم رہے ہوں، تو وہ کیا پڑھائی کرے گا؟ کون پڑھ سکتا ہے اس طرح سے؟ تو یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ جو مکان کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ مسئلہ ہر پہلو میں اس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ ہیلتھ خراب ہوتا ہے، چھوٹا سا مکان، ٹوائلٹ نہیں، پانی نہیں، تو وہ کہاں سے ہاتھ دھوئیں گے، وہ کہاں سے جا کے نہائیں گے، وہ کہاں اپنے کپڑے دھوئیں گے جا۔ تو گھر کا ایک بہت بڑا مسئلہ، تو اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان میں بڑا صاف ایک بڑی شارپ ڈفرینس نظر آتی ہے کہ اگر مسلمان ہیں، زیادہ تر غریب ہیں، تو ان کے پاس عموماً اپنا گھر نہیں ہوتا۔ غیر مسلمان ہیں، ان کے پاس بھی نہیں ہوتا، لیکن اس میں بہت کم ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کسی قسم کا گھر نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس بہت زیادہ ایسے ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہوتا۔ جن کے پاس گھر نہیں ہوتا وہ ٹوٹے پھوٹے کرائے کے مکانوں میں، اور کرائے کے مکانوں میں نہ ان کی کوئی ملکیت، نہ کوئی ٹھکانہ، نہ کوئی سرٹنٹی اور نہ کوئی دیکھ بھال۔ اس وجہ سے یہ ہاؤسنگ کا مسئلہ مسلمانوں کے لیے شہروں میں اور گاؤں میں ہندوستان میں بہت اہم مسئلہ بن کے رہ گیا۔ تو یہ 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ باقی جو مسائل ہیں وہ کم سنجیدہ یا ان پہ کم
توجہ دینی چاہیے. نہیں, اگر آپ دیکھیں تو ابھی جو ہیومن ہنگر انڈیکس آیا ہے وہاں پہ ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان میں 15-16 کروڑ لوگ روز بھوکے سے. پچھلے سال 1.5 سال میں 3-4 کروڑ اس میں اضافہ ہوا ہے. اس میں بہت سارے مسلمان بھی ہیں. تو آپ میں سے جو لوگ کھانا کھلاتے ہیں غریبوں وہ بہت بڑا کام ہے اور آپ کو چاہیے کہ وہ کرتے رہیں. یہ ایک روایتی طریقہ رہا ہے لوگوں کی مدد کرنے کا کہ ان کو آپ کھانا کھلائیں, ان کو آپ راشن دیں. یہ بہت بڑا کام ہے خصوصاً ہمارے ملک میں. یہ آپ میں سے کئی لوگ سالوں سے کیے آ رہے ہیں. میں انکریج کروں گا کہ اگر آپ 10 لوگوں کو کھلا رہے ہیں تو اس سال آپ 20 لوگوں 50 لوگوں کو, کیونکہ یہ ہنگر کا جو چیلنج ہے وہ بہت سنگین چیلنج ہو گیا ہے. تو اس کو پڑھائی لکھائی, آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو غریب بچوں کی پڑھائی لکھائی کے لیے پیسے خرچ کرتے ہوں گے, اسکالرشپ دیتے ہوں گے, یونیفارم خرید دیتے ہوں گے, ٹیکسٹ بک خرید دیتے ہوں گے. یہ بھی بہت بڑا کام. اس پہ بھی ایک بڑا سیریس چیلنج ہے اور خصوصاً اس سال, کیونکہ اس سال ماں باپ جو تھوڑے بہت پیسے کماتے تھے وہ بھی نہیں کما رہے, تو وہ کہاں سے بچوں کو اسکول بھیجیں. اور اکثر وہ اسکول سے نکال کے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سال کی بڑی عجیب بات یہ رہی کہ بہت سالوں بعد گورنمنٹ اسکول میں ایڈمیشن بڑھ گیا ہے, کیونکہ لوگ جو پرائیویٹ اسکول میں پڑھایا کرتے تھے وہ اپنے بچوں کو نکال کے مفت والے گورنمنٹ اسکول میں ڈالے, اور جو گورنمنٹ اسکول میں پڑھا کرتے تھے وہ اسکول بھی چھوڑ رہے. تو اس وجہ سے اگر آپ ایجوکیشن پہ پیسے خرچ کرتے ہیں انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ تو بہت بہت بڑا کام کرتے ہیں, اور اس کو اور اس میں اور اضافہ کرتے ہیں. آپ میں سے کچھ ہوں گے جو لوگوں کے لیے کنویں کھود دیتے ہیں یا مسجدیں بنا رہے ہیں. یہ بھی ایک بڑا اہم فریضہ ہے, مسجدوں کو بنانا, ان کی مرمت کروانا, کیونکہ جو حالات ہیں اب اس میں لوگوں کو بڑا مشکل ہوگا کہ اپنی عبادت گاہیں وہ محفوظ رکھے اور اس میں پیسے خرچ کر سکے اپنے محلوں میں. تو جہاں آپ لوگ یہ کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اس کو بھی کرنا چاہیے. آپ میں سے کچھ لوگ لائبریری بنا رہے ہیں, آپ میں سے کچھ لوگ کمپیوٹرز خرید کے دے رہے ہیں بچوں کو. یہ سب بہت بہت زبردست کام ہے. آپ میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو لکھ رہے ہیں ان چیزوں کے بارے میں, اور کچھ ایسے ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں, یونیفارم سول کوڈ کے امکانات کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ٹرپل طلاق والے عجیب و غریب قانون کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں. یہ بھی سب بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارا ایک ڈیموکریٹک ملک ہے, ایک ایسی جمہوریت ہے جہاں پہ ہم سب کو حق ہے کہ جس بات سے ہم ایگری نہ کرتے ہوں اس کے خلاف ہم آواز اٹھائیں, اور اس کو اس کی مذمت کریں, اور چاہیں کہ ہماری پارلیمنٹ اس کو تبدیل کرے یا رد کرے. تو یہ سب تو بڑی اہم چیزیں ہیں, اور بھی کئی چیزیں آپ لوگ کرتے ہیں. ان میں ان سب چیزوں سے بہت فائدہ ہوتا ہے, انفرادی طور پہ بھی, اور قوم کو بھی, اور ملت کو بھی, اور ملک کو بھی. تو یہ آپ جاری رکھیں. لیکن یہ جو 3 باتیں آج ہم ذکر کر رہے ہیں جن کا, یہ ایسی باتیں ہیں جن کے ہم نے زیادہ توجہ دی. بہت کم ایسے ادارے ہیں جو مہاجروں کی مدد کرتے ہیں. ہاں, ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ جو روہنگیا والے مہاجر تھے ان کو کچھ لوگوں نے بہت چڑھ کے مدد کی. کچھ ادارے و افغان جو ریفیوجی ہیں ان کو مدد کر رہے ہیں. لیکن جو ہمارے خود ریفیوجی ہیں جو اسم سے بھاگ کے آتے ہیں وہاں کے تشدد کی وجہ سے, جو یو پی سے آ رہے ہیں اب کیونکہ وہاں کی گورنمنٹ ان کو وہاں نہیں رہنے دیتی, جو سہارنپور اور مظفر نگر چھوڑ کے آ رہے ہیں کیونکہ وہاں ان کا رہنا محال ہے, یا چھتیس گڑھ اور جھارکھنڈ سے آ رہے ہیں کیونکہ وہاں کھانے کو نہیں ہے. ان کے لیے بہت کم تنظیمیں ایسی ہیں یا بہت کم ایفرٹ ایسا ہے کمیونٹی کا جس سے ان کا کوئی فائدہ. تو پہلی چیز, پہلا سجیشن میں رکھنا چاہ رہا ہوں آپ سب کے سامنے, وہ یہ کہ ہم کسی طرح سے اپنے طور پہ, انفرادی طور پہ یا مجموعی طور پہ,
ہم کوئی ایسا قدم اٹھائیں جس کی وجہ سے یہ جو سب مظلوم، مایوس، ڈرے ہوئے لوگ، ان کو ہم ایک آسرا دیں، ان کو ہم یہ کہیں کہ بھی آپ ہمارے گھر کے مہمان ہیں، وہی جو 1400-1500 سال پہلے انصار نے کیا تھا۔ انہوں نے یہ کیا، ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ جب کوئی مہاجر آتا ہے تو وہ ڈرا ہوا، سہما ہوا، پریشان ہو گیا، وہ اپنا گھر بار، اپنا ماحول چھوڑ کے نکل کے آتا ہے مجبوری میں، اور ایسی جگہ پہ آتا ہے جہاں کے طور طریقے، جہاں کی زبان، جہاں کے کھانے پینے کا انداز اس کے لیے ناواقف، اس میں اس کو سیٹل ہونا بھی ہے، اس میں اس کو پیسے بھی کمانے ہیں، اس میں اس کو اپنی ایک اسپیس بھی بنانی ہے، یہ بہت دشوار کام۔ اس وجہ سے ہم کو چاہیے کہ ہم نہ صرف اس بات کا اعتراف کریں، بلکہ ہم ایک مجموعی طور پہ اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں جو ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں مہاجر جو گاؤں سے آئے ہوئے، ان کی ہم کسی طرح سے ان کی کانفیڈنس بڑھانے میں کسی طرح سے مدد کریں۔ ہماری مسجدوں میں چاہیے کہ ہم ان کی خاص دیکھ بھال، اور یہ جو مہاجر ہے، یہ چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے عیسائی ہو، یہ سب کے سب اتنے ہی ولنریبل، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ ہر اس مہاجر کی مدد کریں جو اس پریشان حال میں، جو اس ولنریبل سچویشن میں آ کے ایک عجیب نئے ہوسٹائل سے شہر میں اپنا آب و دانا ڈھونڈ رہا ہے۔ تو یہ ہوئی پہلی چیز کہ ہم اجتماعی طور پہ ہمارے آس پاس کی مائیگرینٹ لیبر کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو اپنا ہاتھ بڑھا کے کہیں کہ بھائی آپ ہمارے مہمان ہیں اور ہم سے جو بن پڑے گا وہ ہم آپ کے لیے کریں۔ دوسرا مسئلہ ہے کریڈٹ۔ اگر ان چھوٹے سے تاجروں کو ایک لون مل جائے، اس سے ان کا کتنا فائدہ ہو۔ ایک تو ان کو وہ جو بالکل مہنگا یوسوریس قسم کا انٹرسٹ پے کر رہے ہیں اس سے نجات ملے گی۔ دوسرے ان کی جو انسرٹنٹی ہوتی ہے کہ بھائی مجھے شام میں خریدنا ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہے، یا کل صبح مال خریدنا ہے اور میں پیسے کہاں سے لاؤں گا، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی کسانوں نے خودکشی کی۔ یہ ضروری ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ دیکھیے آپ کے پاس ایک ادارہ یا ایک ونڈو ایسی ہوگی جہاں پہ آپ کو یہ چھوٹے موٹے لون 1000 روپے 2000 روپے، یہ زیادہ بڑے لون ہوتے نہیں، یہ ہم آپ کو اویلیبل کریں گے۔ اب یہ کس قسم سے کریں گے ہم، کیسے شرعی ہوگا، کیسے انٹرسٹ ہینڈل کریں گے، یہ بات کسی اور دن بات ہوگی، اور اس پہ کئی ماہر ہیں جو اس بات کو بڑی آسانی سے جنہوں نے طے بھی کر لیا ہے اور کر بھی سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا کوئی قدم اٹھائیں جس کی وجہ سے ہمارے جو چھوٹے تاجر ہیں، چھوٹے بیپاری، ان کو ایک کانفیڈنس ہو اور ان کو ایک کوئی ایسا ادارہ ہو جس سے وہ چھوٹے لوگ لے سکیں۔ یہ کام آپ میں سے کئی لوگوں نے شاید کر رکھا ہے، سیلف ہیلپ گروپ بنا رکھے ہیں، تو یہ کئی طرح سے ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ہمیں چاہیے کہ بڑے پیمانے پہ کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ فیسلٹی مہیا نہیں ہے۔ تیسرا مرحلہ جس پہ ہم آتے ہیں وہ تیسرا مرحلہ ہے گھر کے لیے۔ ہم ابھی جیسے بات کر رہے تھے کہ گھر ایک بڑا اہم حصہ ہوتا ہے زندگی کا، اور لوگوں کے پاس جب گھر نہیں ہوتا تو وہ ہر طرح سے معذور اور ہر طرح سے مایوس۔ اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں اور اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ اجتماعی طور پہ، انفرادی طور پہ
کیا کر سکتے ہیں. اس میں بہت دشواریاں ہیں کیونکہ یہ سب سے مہنگی چیز. شہروں میں زمینیں ملنا، شہروں میں گھر بنانا بڑا مشکل ہے. اب اس کی کئی ترکیبیں ہیں جو دنیا میں کئی طرح سے نافذ ہیں. کچھ ملک ایسے ہیں سنگاپور جیسے وہاں جہاں پہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے ہم گھر دیں اور سب کو باری باری سے گھر دیتے ہیں بیٹی کو استعمال. تو وہ تو یہاں ہو نہیں پائے. کچھ جیسے تلنگانہ گورنمنٹ نے 1 بیڈروم اور 2 بیڈروم کے گھر بنانے شروع کیے اور اس میں کہا ہے کہ ہم 20% مسلمانوں کو دیں. تو ایک طریقہ ہے جس سے کچھ لوگوں کو کم سے کم گھر ملے. انڈیویجول طور پہ یا سول سوسائٹی کی جانب سے ہم کئی طرح کے ہاؤسنگ پروجیکٹس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. ایک جو بڑا اہم ایگزامپل ہے وہ آغا خان کے گروپ نے کیا تھا. وہ بہت زمانے سے کیا کر رہے ہیں اور وہ ہے آغا خان ہاؤسنگ سوسائٹی. اور اس میں غریبوں کے لیے گھر بنائے جاتے ہیں کئی مختلف جگہوں پہ. اس معاملے میں یہ ضروری ہے کہ ہم ایسا کوئی انتظام کریں جس سے ہم یہ ریکارڈ کر سکیں کہ جس کے پاس گھر نہیں ہے اور ان کو گھروں کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہے. تو اس کے لیے بڑے پیمانے پہ مہم چلانی ہوگی. بڑی رقمیں جمع کرنی ہوگی. زمینیں آئیڈینٹیفائی کرنی پڑیں گی. کچھ زمینیں ویسی ہوں گی جو لوگ ڈونیٹ کرنے کو تیار ہیں، وقف کرنے کو تیار ہیں اس کے لیے. تو اور ایسے ایگزامپلس ہیں کئی جگہ پہ جہاں پہ لوگوں نے اپنی جائیدادیں یا اپنی زمین دے رکھی ہے غریبوں کے مقابلے. تو یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے. دنیا بھر کا جو لٹریچر ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کو غریبی سے بچانا چاہ رہے ہیں تو آپ کئی چیزیں کر سکتے ہیں. یہ آپ خود سوچیں کہ اگر غریبی ہٹانی ہے، ایک خاندان ہے وہ غریب خاندان، اس کو آپ کس طرح سے غریبی سے ہٹائیں، کیا کریں گے آپ جس سے وہ غریب نہ رہے. اگر یہ سوال میں اکثر پوچھوں عام لوگوں سے تو جنرل جو جواب آتا ہے وہ یہ کہ پڑھائی سے غریبی ختم ہو سکتی. صحیح تو ہے لیکن بہت مشکل اور بہت کم لوگوں کے لیے کام. پڑھائی ہم سب لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں ہم سب لوگوں کے لیے پڑھائی آسان ہے کیونکہ ہمارے پاس گھر ہے، ہمارے پاس ماں باپ ہے، ہمارے پاس فیس دینے کو پیسے ہیں، ہمارے پاس گھر میں انٹرنیٹ ہے، کمپیوٹر ہے، کتابیں ہیں. کچھ نہ سمجھ میں آئے تو ماں ہے، باپ ہیں جس سے آپ جا کے ڈاؤٹ کلیئر کر سکتے ہیں. لیکن ہندوستان کی اکثر آبادی اور مسلمانوں کی تقریباً ساری آبادی ایسی ہے جن کے پاس ان میں سے کوئی چیز موجود نہیں. نہ کتابیں، نہ انٹرنیٹ، نہ پڑھے لکھے ماں باپ، نہ پیسے، نہ اسکول نیبرہڈ میں. تو ان کے لیے یہ تجویز کرنا کہ پڑھائی سب سے اچھی چیز ہوگی یہ اکثر کام نہیں کرتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نوکری سے غریبی کم ہوگی. ہاں یقیناً نوکری سے کم ہوگی لیکن نوکریاں ہیں کہاں اور کس کے لیے؟ نوکریاں ان کے لیے جس کے پاس اسکل ہے، جو پڑھے لکھے ہیں. تو نوکریاں آپ انہیں کو دیں گے. تو جو غریب ہے وہ غریب ہی رہے گا. تو دنیا بھر میں یہ پایا گیا ہے کہ جو سب سے کارآمد طریقہ ہوتا ہے غریبی کم کرنے کا، کسی ایک شخص کو یا کسی ایک ہاؤس ہولڈ کو یا کسی ایک خاندان کو غریبی سے اگر نکالنا ہے آپ کو تو آپ کو ایک چیز کریں اور وہ یہ ہے کہ ان کے لیے گھر بنائیں. یہ دنیا بھر میں یہ اگر آپ دیکھیں ساؤتھ امریکہ کے غریب، لیٹن امریکہ کے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے غریب، افریقہ کے غریب، جہاں جہاں پہ بھی ہم نے غریبوں کو ایک ایسٹ دیا ہے وہاں غریبی سب سے کم ہے. ایسٹ کسی بھی شکل کا، زمین، گھر،
گاڑی یا کوئی بھی ایک فزیکل ایسٹ. زمین اور گھر سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے پاس ایسٹ آ جاتا ہے، آپ کے پاس ایک ایڈریس ہے، اور اس ایڈریس کو لے کے آپ کی کئی چیزیں کر سکتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں. خلاصہ یہ کہ اگر ہم دیکھیں کہ مسلمانوں کے سامنے کن طرح کے مسئلے ہیں تو اس کی فہرست تو بڑی لمبی. Problems that we can count are far too many. Whatever challenge that you can think of is a challenge that the Muslim, especially in India, is confronting. But I would like to highlight 3 specific challenges, and that's what I've done. And over the last few minutes, we have discussed 3 major challenges that in some opinions, that in some people's opinion right now, are becoming major challenges. And those are the challenges of migration, credit availability, and housing. These are the 3 problems that I want to highlight for today. And the solutions that we can implement at community levels are 7. On the migrant front, funding for helping migrants, education for migrants, giving them temporary shelter, providing some safe schools or creches for their children, ensuring that their women are kept safe and secure and have a chance to learn and skill themselves. These are a number of things that can be done to ensure that those who migrate happily and migrate in a safe and secure way. The second part is where we help our small entrepreneurs, people with small businesses. We help them with some working capital extension, some working capital loans. Help them by ensuring that they get access to formal finance, that they get access to some charitable finance, subsidized finance, and mobilize them to use various schemes that are available today for small businessmen across the country. And the third, the big elephant in the room, is the housing problem. We must first identify that housing is indeed a huge problem, and that if we want to ensure that the homeless are treated well, grow up in life, get out of poverty, then we should be able to ensure that those who are homeless get some sort of a shelter. We do it in a community housing scheme, in leased lands, in waqf lands, in lands that are donated by large donors outside the city, in the slums. There are various ways of doing that to ensure that homelessness ceases to be such a big problem that it is today. Several places you will find that the poor live in very small hutments, flat hutments across locality. To convert those into high rises, using the same expensive land. So, because land is the most expensive thing, often it's not possible to buy land. So you use the same land, but go vertical, and that way several people can be accommodated within small pieces of land. This has been done earlier. It has been done in several cities and can be replicated in our own neighborhoods. So, to conclude, what I am saying is that the challenges that the Indian Muslim faces today are enormous. They start from an international level. There is a certain form of Islamophobia that is sweeping across the world. They start from a very right-wing government that we have in India. They start from an apathy by administration, a calumny on part of the police forces,
strange insensitive attitude from municipal workers, and end with acute vulnerability in terms of very, very flimsy jobs, absence of social security, hostility from neighbors, and inability to be mobile across jobs and across geographies, and a difficulty in moving from villages to cities. Of course, there are enormous problems on the educational front. There are huge problems on the skills front. There are tremendous problems in accessing government schemes and accessing financial sector. All these are big problems. And while there are so many of you who are attempting in your own way to tackle these issues, I am highlighting the fact that we need to, as a community, together as organized civil society, focus on the three big challenges that are the challenges for the future. First is the rural population. The rural citizen in India generally is very vulnerable, is very weak, and it's getting worse. Rural consumption levels have been falling over the last 5 years. The farmer protests are an example of that same condition. So the first thing is really that we should work for the poor rural citizen. The poor rural citizen, even as he or she lives in rural India or migrates to urban. We need to work for them. We need to ensure that they feel safer, that they feel stronger, that they feel secure when they migrate to our cities. Secondly, we should be able to help small traders get access to cheaper finance, to quicker finance. And thirdly are the housing schemes that we have just discussed. The fact of the matter is that we are living in very difficult times. That is something that we all must acknowledge. The economy has been struggling over the last 4 or 5 years. The economic growth rate has been declining and unemployment has been shooting up. The exchange rate has been weakening. Government debt has been rising. And a very clear manifestation of this is in very high fuel prices. Petrol, diesel, cooking gas, everything has become so much more expensive. This is the scenario that the country finds itself in. And this is a scenario that is a secular problem for every poor Indian. COVID made matters worse. What we have seen now is that COVID has had a huge impact on hunger, on malnutrition. COVID had a big impact on migrant labor. You must be remembering those horrifying images of migrant labor walking back home over hill and dale for thousands of kilometers. COVID has had a huge impact on education. So many children dropping out, moving to government schools. And COVID has had a big impact on hunger. People are generally, definitely far hungrier than they earlier. Given this situation, it is very important for all of us कि हम सब मिलके न सिर्फ इनफरादी तौर पे बल्कि एक कौम की तरह अपने आसपास के मुआशरे की बेहतरी के लिए कुछ ऐसे कदम उठाएं जिससे बहुत सारे लोगों को फायदा हो. हम ये समझें, हम ये जान लें कि ये 3-4 मसले बहुत बड़े मसले हैं. इनके लिए अगले 10-15 साल हमें फोकस करके काम करना है. रिवायती जो प्रॉब्लम्स थे उनको नज़रअंदाज हरगिज़ ना करें, लेकिन ये जो 3 नए मसले आज हमने डिस्कस किए उन पे भी हम तवज्जो डालें. और अगर हम इज्तिमाई तौर पे करते हैं, ये समझ के करते हैं कि ये मसले बड़े मसले हैं, तो बिल्कुल हरगिज़
کسی مایوسی کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان دشواریوں کے سامنے، ان مشکلات کے سامنے جب قومیں جاگ کر سمجھ کر سولوشنز ڈھونڈتی ہیں اور امپلیمنٹ کرتی ہیں تو وہ ضرور کارآمد ہے۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری یہ بات سنی۔ اگر آپ سب کو بالکل اجازت ہے اور دعوت ہے کہ ان میں سے کوئی چیز آپ ڈسکس کرنا چاہیں کبھی تو ضرور کریں، ای میل، واٹس ایپ وغیرہ۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ دوبارہ کہ آپ نے مجھے اس بڑے اہم سیمینار میں انوائٹ کیا۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔